جو کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، اس کو پھر ہمارے لوگ مائنڈ کرتے ہیں۔ زیری میں رات 2 بجے ہماری بچی کو اغوا کیا جاتا ہے۔ بی ایل اے کے لوگ تھے، وہ انڈیا کے لوگ تھے، وہ راک ایجنٹ تھے، کون تھے؟ سرکاری لوگ نہیں تھے۔ جو بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں، اس میں سرکاری دہشت گرد بھی ہیں، غیر سرکاری دہشت گرد بھی ہیں، سرکاری قاتل بھی ہیں، غیر سرکاری قاتل بھی ہیں۔ میرا قاتل زندہ آباد، آپ کا قاتل مرد آباد۔ میرا مجرم زندہ آباد، آپ کا مجرم مرد آباد۔ جب تک یہ مجرم کو مجرم کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، دہشت گرد کو دہشت گرد کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، قاتل کو قاتل کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مستونگ چوک پر ہمارے بچے بستے کندھے پر تھے، انتظار کر رہے تھے رکشے کا کہ ہم اسکول جائیں گے۔ وہاں بھی بم دھماکہ ہوتا ہے، ہمارے 5-7 بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے اسکول کے 5 بچے شامل تھے۔ اسی طرح معصوم بچہ مصور کاکڑ گزشتہ 6 مہینے سے اغوا ہے، پتہ نہیں ہے معصوم بچے کو کون لے گیا ہے۔ اسی طرح ابھی 2-3 ہفتے پہلے پسینی میں ہمارا ایک بچہ 9th کا ساحل ناخدا ماہی گیر گلاب کا بیٹا، اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کی لاش پھر پسینی کے جنگل سے ملتا ہے اس معصوم بچے کا۔ یہ بار بار جو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، معصوم بچوں کے ساتھ، یہ کون ہے؟ ریاست کی ذمہ داری یہ نہیں ہے صرف ہمیں بتایا کہ انڈیا ملوث ہے، انڈیا 100% ہم بھی کہتے ہیں ملوث ہے، لیکن کیا ریاست کے لوگ، ریاست کے ادارے وہ یہ صرف مجھے بتائیں کہ آپ کے معصوم بچے کا قاتل انڈیا ہے، وہ بس بری ذمہ ہو جاتے ہیں؟ میرے بچے کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے معصوم بچوں کے پھول جیسے بچوں کے حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ انڈیا تو آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو پھول کیسے پہنائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا مجھے نہ مارے، وہ تو آپ کا دشمن ہے۔ وہ جیسے 2 لخت پاکستان کو 2 لخت کیا ہے تو آئندہ بھی آپ کو مارے گا۔ لیکن سوال یہ، جیسے سلیم کوسہ صاحب نے کہا کہ جو تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں، ہمیں تو تانے کا کوئی شک نہیں ہے ہندوستان کے، بانے پہ شک ہے۔ یہ جو تانا جو بانا ہے، اس لیے جو تانا بانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ ہے۔ یہ لیکن بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے، آج بھی میڈم اسپیکر پسینی کا جو بازار ہے، پسینی کا، رات کو میرا حلقہ ہے، رات کو وارڈز میں 10 سے 20 نوجوان مسلح اسلحہ کلاشن کوپ کندھے پہ اٹھا کر کے گھومتے پسینی بازار میں۔ وہ انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہیں، وہ بی ایل اے والے نہیں ہیں، وہ ڈیتھ اسکواڈ ہیں۔ رات کو میرے لوگوں کو ڈراتے ہیں، وہ ہمارے معتبر لوگوں کے قاتل ہیں۔ ڈاکٹر نسیم کو قتل کیا، اکبر واڈیلا کو قتل کیا بتہ نہ دینے پر۔ تو یہ جو سرکاری قاتل ہیں، جب تک یہ فرق، جیسے کے پی میں یہ فرق تھا کہ بیڈ طالبان گڈ طالبان، میرا قاتل زندہ آباد، آپ کا قاتل مرد آباد، میرا مجرم زندہ آباد، آپ کا مجرم مرد آباد۔ جب تک یہ مجرم کو مجرم کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، دہشت گرد کو دہشت گرد کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، قاتل کو قاتل کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو زیری میں جو ہماری بچی کو رات 2 بجے، رات 1 بجے، جو کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، اس کو پھر ہمارے لوگ مائنڈ کرتے ہیں، زیری میں رات 2 بجے ہماری بچی کو اغوا کیا جاتا ہے۔ وہ بی ایل اے کے لوگ تھے، وہ انڈیا کے لوگ تھے، وہ راک ایجنٹ تھے، کون تھے؟ سرکاری لوگ نہیں تھے، سرکاری سرپرستی والے نہیں تھے۔ وہ اغوا کار گرفتار ہوئے، وہ ہماری بچی کو غیرت، ہم بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے، بلوچ اور پشتون کا صوبہ ہے، اس میں رات 2 بجے، دن کے 2 بجے ہمارے بچی کو نہ اٹھائے، اگر ہم غیرت مند ہیں، رات 2 بجے ہمارے بچی کو اٹھایا جاتا ہے۔ اغوا ہوئے، اغوا کار گرفتار ہوئے نہیں ہوئے؟ تو یہ جو خزدار کے ہمارے معصوم بچوں کے جو قاتل ہیں، یا مستونگ کے ہمارے معصوم بچوں کے قاتل ہیں، یا مصور کاکڑ کے اغوا کار ہیں، یا ہمارے ساحل بچہ پسینی کے بچے کے جو قاتل ہیں، یا ہمارے جتنے ہمارے یہاں جو بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں، اس میں سرکاری دہشت گرد بھی ہیں، غیر سرکاری دہشت گرد بھی ہیں، سرکاری قاتل بھی ہیں، غیر سرکاری قاتل بھی ہیں، سرکاری ڈیتھ اسکواڈ بھی ہیں، غیر سرکاری ڈیتھ اسکواڈ بھی ہیں۔ اس میں کچھ ایسے ہیں جو انڈیا کے فنڈڈ ہیں، کچھ ایسے ہیں ہمارے ریاست پاکستان کے بھی آشیرواد والے قاتل بھی ہیں۔ اس لیے یہ دونوں نظر سے دیکھا جائے
جو قاتل کو قاتل کی نظر سے دیکھا جائے، جو مذہب کے نام پہ کرتا ہو ٹھیک ہے، جو قوم کے نام پہ کرتا ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے میں کوئی ریاست کے ادارے، بلوچستان حکومت ہو یا وفاقی حکومت، آپ ہماری جو تفریق دیکھیں، مجھے یہ جو وزیر اعظم صاحب 1 گھنٹے کے لیے آئے، تشریف لائے، جو خوشدار ہمارے بچوں کے لیے، یہ جو خوشدار واقعہ ہوا بچوں کے لیے آئے، مستوں کے لیے، بچوں کے لیے شہباز شریف نہیں آئے، نہیں آئے۔ معصوم کے 5 بچے اسکول کے، شہباز شریف نہیں آیا، آرمی چیف صاحب بالکل نہیں آیا، مصور کاکڑ کے لیے کوئی نہیں آیا، اسلام آباد کا کوئی حکمران 6 مہینے سے بچہ میرا لاپتہ ہے، کوئی وفاقی کو وزیر اعظم صاحب نہیں ہے، 1 آدھا گھنٹے کے لیے اس کے ابو سے نہیں ملا۔ اچھا کیا ہمارے خوشدار کے بچوں کے لیے آئے، بچے بچے ہوتے ہیں، جس کا بھی بچہ ہو اس کے لیے وفاق کو، صوبے کو ایک نظر سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، بچوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن نہیں، یہاں بھی تفریق دیکھا جاتا ہے۔ یہاں بھی کون سے اسکول کا ہے، اگر کوئی اور اسکول کا ہے تو اس کے بچوں کے لیے کوئی نہ آئے، بغیر اسکول اس کے لیے تمام جائے، بچے بچے ہوتے ہیں، آرمی کے بچے ہوں، جو آرمی کے بچوں کو، جیسے ظہور صاحب نے کہا بالکل درست کہا، کسی بھی جنگ میں بچوں کو مارنا، کسی بھی جنگ میں عورتوں کو مارنا، بلکہ آپ کا دشمن کا جو خاندان ہے جو آپ سے لڑ نہ رہا اس کو بھی مارنا جرم ہے، آپ اس کو بھی نہیں مار سکتے، آپ سے نہیں لڑ رہا ہو آپ اس کو نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں مار سکتے، عورتوں کو آپ نہیں مار سکتے، جو عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، جو آپ سے نہ لڑ رہا ہو، جو آپ اس لڑائی میں آپ کے ساتھ نہ ہو، تو اس کو آپ قوم کے نام پر بھی نہیں مار سکتے۔ لیکن مجھے پریشانی اس بات پر ہے کہ بار بار ہمارے بچے مر رہے ہیں، بار بار ہمارے بچے مر رہے ہیں، تو ہمارے ریاست کے لوگ، ہمارے محافظین، ہمارے چوکیدار، ہمارے 80 ارب روپے لینے والے، ایجوکیشن ہیلتھ پیٹ میں خرچ نہیں ہوتے، وہ لوگ جس کی ذمہ داری ہے، ریاست پاکستان کی ذمہ داری آئینی طور پر، آئین 73 کے آئین میں کہ میرے بچوں کی حفاظت کرو، میری جان اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرو، یا دو باتیں، یا ہمارے ریاست کے ادارے، سیکورٹی ادارے یا ناکام ہیں یا ملوث ہے، تیسری بات کوئی نہیں ہے۔ دونوں ہمیں بتائیں، بلوچستان کے عوام کو بتائیں کہ یا اپنی ناکامی تسلیم کرو کہ ہم آپ کے بچوں کی حفاظت میں ناکام ہیں، یا یہ تسلیم کرو کہ آپ قاتل اور دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری بات بلوچستان کے عوام قبول کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی